ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ نے پردہ فرما لیا، صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا، اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے، ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو۔ ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے، کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد انتظار کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ آپ انتظار کر لگے، ہانڈی ابلنے لگی۔ اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں، اب انتظار کس بات کا ہے؟ ماں کو حیرت تھی کہ میں نے چاول ڈالے نہیں، میں نے چاول ڈالے نہیں، اور کہتے ہیں چاول تو پک چکے ہیں۔ ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے، اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا۔ آپ نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے، اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے۔ پھر بھی وہ چاول موجود تھے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے، تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں، اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے، اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے، یہ بات نہیں بتائی گئی۔ اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے۔ آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ سے میں کیا عرض کروں، اللہ اکبر، یہی بچپنے کی کیفیت ہے، یہی بچپنے کی حالت ہے۔ سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ، ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے، اور وہ حضرت غوث العظم دستگیر کے بیٹے تھے۔ غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے۔ جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے، جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا، تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی، اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر گئے، اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان آپ کی ہے، اور اللہ اکبر، وہ منزلیں، وہ مقام، وہ مرتبہ جو سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو ملا، اس مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ؟ اس لیے کہ جب بچپنے کی کرامتیں یہ تھی، بچپنے کا یہ عالم تھا۔ آپ بہت مشہور سی باتیں وہ سن چکے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جانا، لنگر کا تقسیم کرنا، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بابا فرید نے علاقہ کلیر دیا، کلیر کا علاقہ سونپا، پچھلے سالوں کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں، قاضی تبرک زموان کے واقعات، اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے
جب آپ کو والی کلیر بنایا اور کلیر کا تاجدار بنایا، آپ کلیر تشریف لائے، وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی پورا کلیر جل گیا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کلیر کو جلایا. کلیر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا، تن کا جل گیا، لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا. یہ بھی تاریخ میں ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا. فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے، فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ صابر پاک کی ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے. حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے. تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے. تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے. دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی. تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے لی مع اللہ وقت، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے. حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے